جی السلام علیکم پاکستان. میں آج انڈیا کے میجر گوراب آریہ کے متعلق بات کروں گا جو کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر بیڈلی ایکسپوز ہو چکا ہے، کیونکہ یہ آفیسر جو ہے یہ ففتھ جنریشن وار جو پاکستان کے اگینسٹ انڈیا نے چلائی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، میں اس کی پرسنالٹی پروفائل پہ تھوڑا سا بات کروں گا، کیونکہ میں آرمی کے اندر آفیسرز سلیکٹ کرتا رہا ہوں اور میں نے ہیومن بیہیویئر اینڈ اٹس انٹرپریٹیشن کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے اس بیک گراؤنڈ سے میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی پرسنالٹی میں بیسیکلی ہیں کیا کنگس. تو سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے جو کہ کانفیڈنٹلی دوسروں کو مس لیڈ کر سکتا ہے یہ. اور نمبر دو، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اوور کانفیڈنٹ ہے، جس کو یہ کانفیڈنس میں ایک فیلنگ شیڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انکلائن ٹو بی اوور کانفیڈنٹ اینڈ سیلف کمپلیسنٹ. تو یہ اس کی بیسیکلی دو عادتیں ہیں، اور یہ لوگ مکار اور کننگ قسم کے جو لوگ ہیں نا، یہ ان کے اندر یہ خاصیت جو ہے یہ پائی جاتی ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ میکسیمم جتنا ہو سکے اس کو آپ شیئر کریں تاکہ یہ دور دور تک ہماری آواز جائے. اور یہ آفیسر جو اس ملک کے اندر کوشش کر رہا ہے کوئی فتنہ پیدا کرے یا اس سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرے، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ پریمپٹ کر سکیں. آلدو ان کی جو ہر وقت اس کی جو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کی فالٹ لائنز کو جو ہے یہ تلاش کرتا رہتا ہے. اس نے 3-4 سال سے یہ کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے اس کا یہ موٹو تھا کہ یہ پاکستان آرمی کو اور ISI کو اور ان کو بدنام کرے، اور یہ سر عام کہتا ہے کہ جی میری دشمنی ISI کے ساتھ ہے اور میں پاکستان آرمی کو مطلب انڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بدنام کرنا چاہتا ہوں. اس میں اسٹریٹ اوے یہ جنرل آفیسرز کو جو ہے نا ہٹ کرتا ہے، اور پھر کہتا کیا ہے یہ کہ جی ان کے دیکھیں کوئی بھی آرمی چیف جو ہے نا وہ پاکستان میں نہیں رہتا، سب آرمی چیف باہر رہتے ہیں. آپ میں کہتا ہوں کہ جنرل یحییٰ خان سے لے کے جنرل راحیل شریف خان تک جو ہے، اگر یہ سارا پیٹرن ہمارا دیکھیں تو سوائے جنرل جہانگیر کرامت کے تمام آرمی چیفز جو ہے نا اس وقت پاکستان میں، یس پرویز مشرف ان کی پولیٹیکل ریزن ہے، آئی ول ناٹ کمنٹ آن دیٹ. تو یہ جو ہے نا اس طرح مس لیڈ کرتا ہے. پھر یہ کہ جی پاکستان آرمی میں جو ہے نا وہ DHAs وہ بنا رہے ہیں، وہ آرمی جو ہے نا بزنسز رن کر رہی، اس طرح کی بات کرتا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ بیسیکلی اس کی محرومیاں جو بولتی ہیں. اس نے ریسنٹلی اس کی ایک ویڈیو آئی ہے تو اس میں یہ بیگ کر رہا ہے انڈین گورنمنٹ سے، کیونکہ جو ہمارے یہ ماڈل پاکستان آرمی کے ایگزسٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور پاکستان آرمی، چائنیز آرمی اور ٹرکی آرمی، ان کے اندر جو ویلفیئر کا سسٹم ہے، اور ود ان دس سسٹم بغیر اپنی اسٹیٹ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے جو فوج اپنے لوگوں کو لک آفٹر کرتی ہے، اپنے شہداء کو لک آفٹر کرتی ہے، اپنے ویلفیئر کے پروجیکٹس چلاتی ہے. تو یہ ایک آئیڈیل 3 اسٹیٹس ہیں یہ دنیا کے اندر، چائنا، اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان اور ٹرکی. باقی بھی اسٹیٹس ہیں دنیا کے اندر جو فوج کے لیے ویلفیئر پروجیکٹس چلاتی ہیں. انڈیا نہیں چلاتی اس طریقے سے جس طرح ہم لوگ چلاتے ہیں. اب ان لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ اس افسر نے پچھلے دنوں کہا کہ جی ہمارے جو شارٹ سروس کمیشن آفیسرز ہیں تو ان کو تو آپ لوگ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، 40 سال کی عمر میں نکل جاتے ہیں، ان کے بچوں کی لائبلٹی ہوتی ہے، پڑھائیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو ایگزیکٹلی جس چیز کو یہ پاکستان کو کرٹیسائز کرتا رہا ہے، آج وہی چیز یہ اپنے ملک سے مانگ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے جی کہ جو سول سروس ہے اس کے اندر بھی جو انڈین آرمی آفیسر ریٹائر ہوتے ہیں ان کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ٹرینڈ آفیسرز آتے ہیں، پھر وہ ینگ ایج میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی جو پاکستان آرمی نے آج سے بہت عرصہ پہلے ان جو گرے ایریاز کو ایڈریس کر دیا تھا، وہی چیزیں اب یہ اپنی آرمی کے لیے جو ہے نا یہ بھیک مانگ رہا ہے انڈین گورنمنٹ سے کہ یہ چیزیں آپ انٹروڈیوس کریں. زبان سے تو نہیں کہتا کہ یہ پاکستان دے رہا ہے اور باقی بڑی بڑی جو ہماری آرمیز ہیں دنیا کی وہ یہ چیزیں دے رہی ہیں اور بغیر کسی کے اوپر بوجھ بنے ہوئے دے رہی ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ 1 کروڑ روپیہ گورنمنٹ ایکسچیکر سے دے، انڈیا مطلب اپنی پاکٹ سے دے. تو یہاں پہ کسی کو کوئی آرمی آفیسر کو کوئی اس طرح کی پروویژن نہیں ہے، نہ ہی کوئی خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی ڈسیبلٹی ہے. تو اب یہ ٹارگٹ کرا تھا آرمی کو. اس نے جنرل باجوہ کے اگینسٹ بھی ایک کمپین چلائی، اس میں یہ فیل ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ریسنٹلی اس کی کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں کہ جی ان کو دبئی سے ہم پیسہ دیں گے 2-2 لاکھ روپیہ دے کے 7-8 کروڑ روپے میں. تو پوری پاکستانی جو ایک سسٹم کے اندر نا اس پیالی کے اندر یہ طوفان برپا کرنا چاہتا ہے کہ جی ان کو پیسہ دیں، فرقہ واریت بڑھائیں 6 کروڑ روپے سے. ان کا فنڈ بھی دیکھیں، اس کی عقل دیکھیں، اس کی سوچ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب کسی نیشن کے اگینسٹ آپ موو کرتے ہیں تو آپ کے فنڈز جو ہیں وہ بلینز میں ہوتے ہیں. اینڈ یو شوڈ نو اٹ کہ یہ لوگ ابھی فیل ہو چکے ہیں. یہ پوری انٹرنیشنل پالیٹکس تو ہوتی رہی ہے فار لاسٹ 20 ایئرز ان پاکستان. 20 سال
جو اس کو انڈیا لیڈ کرتا رہا اگینسٹ پاکستان، اور جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے جتنا پیسہ اربوں خربوں روپے میں افغانستان کے تھرو یہاں پہ خرچ کیا، افغانستان میں کیا، ورنہ ان کا اور کیا انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر؟ ان کے دائیں بائیں اپنی اسٹیٹس ہیں، وہ اتنی مطلب ڈپرائیوڈ اسٹیٹس ہیں، باقی اسٹیٹس ہیں، ان کو کیوں لک آفٹر نہیں کرتے؟ وائی دے ہیو کم ان ٹو افغانستان؟ تو یہاں پہ یہ پاکستان کے اگینسٹ ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں، یہ مطلب ان کا ابھی کوئی بس نہیں چلتا پاکستان کے خلاف، اسی لیے یہ عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے یہ ساتھ میں اسرائیل کو باقیوں کو ان کی جا کے منتیں کرتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ جی آئیں ہم پاکستان کے خلاف جو ہے نا یہ معاذ کھولنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اسسٹ کریں اس چیز کے اندر۔ تو یہ ان کے اندر جو ہے نا ابھی یہ سکت نہیں رہی کہ یہ پاکستان آرمی کا مقابلہ کر سکیں۔ اب یہ انہوں نے کیا یہ گیم شروع کی ہوئی ہے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کہ ابھی دیکھیں چھوٹی سی چیز، جب ایران نے ان سے اپنا منہ پھیرا، انہوں نے جو یہ چابہار اور یہ ساری چیزیں چائنا شائنا اس میں ان ہوا ہے، تو اس نے ایران کے خلاف ایک کمپین سٹارٹ کر دی۔ اسی طرح ٹرکی کے خلاف اس نے کمپین سٹارٹ کر دی اور کہتا ہے جی طیب اردغان کے جو بچے ہیں نا وہ بڑے کرپٹ ہیں، ان کی کرپشن اسٹریٹ اوے جب یہ ہٹ کرتا ہے تو یہ اس فالٹ لائن کی جو ہے نا اس کی کرپشن کے اوپر جاتا ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں یہ کیا بات کرتا ہے، یہ بات آگے کرتا ہے جی کہ آپ کے بلوچی ہیں، آپ کے سندھی ہیں، آپ کے پنجابی ہیں، ان کے اندر تفرقہ پیدا کریں، پھر وہ بلوچیوں کو بڑا یہ بوسٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے خلاف میں نے اسی لیے ایک ایف آئی آر کی جو ہے نا جو اسٹاک ایکسچینج میں ہوا تھا تو میں نے ایف آئی آر کی بھی ایک اپلیکیشن دی تھی اس کے اگینسٹ، بیکاز یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو یہ چیلنج کرتا تھا اور کہتا تھا میں پیٹرنائز کرتا ہوں جو بلوچ لیڈرز ہیں اور لبریشن کے جو لوگ ہیں۔ تو ہیونگ سیڈ دس، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسٹر گراو آریہ کہ یو آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، ٹھیک ہے، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ تو آپ جو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مار رہے ہو نا، آپ اگر 3 چیزوں کو یاد رکھو گے تو آپ کبھی بھی اپنی پلاننگ میں جو ہے نا وہ دور نہیں جاؤ گے۔ سب سے پہلی کپ آف ٹی، اس کے بعد لداخ، اور اس کے بعد کارگل۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوئی نا تو آپ انڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کرو گے اور بات چیت کرو گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی ہمیں چکن نیک بھی پتہ ہے کہ بنگلہ دیش اور نیپال کے درمیان کا اگر یہ راستہ بند کر دیں ہم تو آپ کی 8 اسٹیٹس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ وقت دور نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے جو طاقتیں اس وقت پڑی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے وہ آپ کو سکویز کر رہی ہیں، ایک کارنر کے اندر لا کے کھڑا کر رہی ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور باقی جو آپ کی جتنی بھی آپ کی اسٹیٹس ہیں، آپ یہ منی پور ہے، آپ کا آسام ہے، ناگالینڈ ہے، خالستان ہے، کشمیر ہے، اور دے آر سو مینی ادرس کہ جہاں پہ آپ کی موومنٹس چل رہی ہیں اس وقت، ہمیں اس کا بڑا اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اور جب ہمارا دل کرے گا اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو ہم ان چیزوں کو ایکٹیویٹ کریں گے۔ دس از ویری مچ ان آر کیپیبلٹی۔ اور باقی جو آپ کی کنٹری کی فالٹ لائنز ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہیں، جو آپ کے اندر ڈسکرمنیشن ہر لیول پہ پایا جاتا ہے۔ آپ کے ریلیجن کے اندر ڈسکرمنیشن ہے، آپ کے سوشل جو پیٹرنز ہیں، جو 4 آپ کی کلاسز وہاں پہ کریٹ ہوئی ہیں، برہمن ٹاپ آف دی لائن ہے اور چھوت سب سے نیچے ہیں، یہ ساری کلاسیفیکیشن کا ہمیں آپ کا پتہ ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو پولیٹیکل اس وقت آر ایس ایس نے وہاں پہ ایک پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، جو الٹیمیٹلی انڈیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ہم اس کو بڑے سکون سے بیٹھ کے نا ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے ہماری۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے، آپ کو اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے میڈیا کو اس وقت جو سینٹرلی کنٹرول کیا ہوا ہے اور ساری چیزیں جو ہے آپ وہاں سے مینوپولیٹ کر رہے ہو ایک سینٹر سے، اور اس میڈیا کو پورا مودی ازم کے اوپر، اور آپ کی جو یہ آر ایس ایس کی کمپلیٹ کمپین ہے یہ چلا رہی ہے نا۔ آپ کی جوڈیشری بھی ڈس فنکشنل ہے، وی نو دیٹ، اس کے اندر کوئی اس وقت میرٹ نہیں ہے۔ آپ کی آرمی جو ہے وہ اس وقت ایک پلٹن ہے سمجھیں آر ایس ایس کی، جس کے اوپر چل رہی ہے۔ آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی پولیس جو ہے، آپ اسٹیٹ دہشت گردی کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ جو امینڈمنٹ بلز وغیرہ لے کے آئے، تو یہ تمام آپ کی جو خامیاں ہیں اس کو کور کرنے کے لیے آپ آگے جا کے یہ جو بات چیت کرتے ہو، ہمیں سب چیزوں کی خبر ہے، وی نو ایوری تھنگ، اور ہم بھی ان پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس جگہ سے کس وقت آپ کی گردن پہ ہم نے پاؤں رکھنا ہے، اور اس وقت ہم نے پاؤں رکھا ہوا ہے۔ آپ کی جو یہ چیخو پکار ہے نا کہ یہ جو ہے یہ بڑی ویسے نہیں ہے، تو آپ کی جو اس وقت گردن کے اوپر یہ پاؤں آیا ہوا ہے، یہ لداخ والے پورشن سے جو سارا سسٹم موو ہو کے جا رہا ہے، کیونکہ آپ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی بے بس ہو چکے ہو، تو وی ایگزیکٹلی نو کہ آپ کا دکھ درد کیا ہے، آپ کی فالٹ لائنز کیا ہیں، آپ کی ویکنیس کیا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، بیکاز وی آر ٹرینڈ فار یو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اس طرح کی آپ بات چیت کرتے ہو، ہمارے لوگ بڑے ویری ویل اویئرڈ ہیں، وہ فیل کرتے ہیں،
ہمارے علماء فیل کرتے ہیں کہ آپ ان کو انسلٹ کر رہے ہیں، ہمارے بلوچی فیل کرتے ہیں کہ آپ ان کو انسلٹ کر رہے ہو، ہمارے اوور آل جو انٹلیکچوئلز ہیں. تو جب انڈیا کی بات آتی ہے، جب انڈیا کا نام آتا ہے تو یہ پوری قوم ایک ہو جاتی ہے. ہماری اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں گے، یس ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان، بھائیوں کے درمیان بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ڈفرینسز اگر ہیں تو باہر سے بندہ آ کے تو ان کو چارج کرے یا اس کو ایکسپلائٹ کرے. دس از ناٹ پاسبل. دس از ناٹ 71. گون آر دی ڈیز. پاکستان از اٹامک پاور. اور ماشاء اللہ پاکستان جو ہے نا وہ اپنے کنسرنز کو سمجھتا ہے بڑے اچھے طریقے سے. تو اس لیے یہ جو آپ ٹرائی کر رہے ہو نا، پلیز ہولڈ یور ہارسز. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.